السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج اس ویڈیو میں آپ سے بہت ہی اہم معلومات شیئر کروں گی، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ہم بقرہ عید کیوں مناتے ہیں۔ ایسا کیا واقعہ پیش ہوا تھا جس کی یاد میں ہر سال بقرہ عید منائی جاتی ہے۔ بے شک اللہ پاک کے ساتھ امتحان لینے والی ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے انہیں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے۔ اسی طرح کی ایک آزمائش اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی، جس میں ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز سنائی جاتی ہے، اے ابراہیم میرے راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، یعنی ان کی آنکھ کھلی اور سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور پھر اللہ کا نام لے کر شکر ادا کرتے ہوئے آرام فرمانے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آرام فرمانے لگتے ہیں، دوبارہ خواب میں وہی بشارت ہوتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ کیا اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ مجھے اسماعیل سے زیادہ عشق ہے یا اپنے خدا سے؟ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ صبح اٹھتے ہی اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اے ہاجرہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اچھے سے تیار کر، اچھا سا لباس پہنا، آج میں اسماعیل کو دعوت پر لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگیں، اور جب بی بی ہاجرہ نے اسماعیل کو تیار کر لیا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر راستے میں اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے اسماعیل میں آج تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کے لیے عشق ہے۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی نبی کے ہاتھوں سے۔ مگر بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا اور جب میں تڑپوں گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، لہٰذا آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں ہزاروں اسماعیل بھی تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے لگے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر، ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری پھیری خون بہنے لگا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اور پھر آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ تمام سننے والے ناظرین کرامی سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک بھی کر دیجیے گا، اور اگر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، تاکہ سب کو اصل وجہ پتہ چل سکے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔